الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات مکرم معزز مصلیان جامع مسجد، بزرگوں، نوجوانوں، کالی کملی والے مصطفیٰ آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ انسان پانچ چیزوں کے ختم ہونے سے پہلے اس کو غنیمت جانے. ان میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے زندگی، کہ انسان زندگی کو غنیمت جانے قبل اس کے کہ اس کی زندگی ختم ہو جائے. اگر انسان کے پاس زندگی ہے تو اس کے اندر انسان سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے. لیکن اگر انسان کی زندگی ختم ہو جائے، انسان کا احساس کا ڈورا ٹوٹ جائے تو پھر کچھ کر نہیں سکتا ہے. ہاں، جب تک یہ زندگی ہے اللہ رب العزت نے نعمت دی ہوئی ہے تو اللہ کی دوسری نعمتوں سے بھی فائدہ حاصل کر سکتا ہے. لیکن آج ہم نے اس زندگی کی قدردانی نہیں کی ہے. آج ہم نے اس زندگی کو لہو و لعب کے اندر گزار دیا ہے. کبھی دل کی گہرائیوں میں بیٹھ کر، تنہائیوں میں جا کر کے یہ نہیں سوچا جس رب نے زندگی بخشی ہے، جس رب نے زندگی عطا کی ہے، وہ میرا رب چاہتا کیا ہے، پیدا کرنے کے بعد میرے رب کی آرزو کیا ہے، میرے رب کی تمنا کیا ہے. کبھی میں نے اس بات پر غور کرنے کی کوشش نہیں کی. ہاں، اگر دنیاوی کوئی کام ہے تو ہماری بڑے آرزویں ہیں، بڑی تمنائیں ہیں کہ کاش میں بڑا سا بنگلہ بنا لوں، بڑی سی گاڑی خرید لوں، میرے بچے کا رشتہ بڑے گھرانے کے اندر ہو جائے، بڑے مالدار کے یہاں ہو جائے. لیکن اگر فکر نہیں کی تو اپنی زندگی بنانے کی کوشش نہیں کی. یہ ہے افسوس کا مقام. آج ہماری زندگی گناہوں کے دلدل کے اندر جا رہی ہے. وہ کملی والے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت کی خاطر تڑپتے اور بلبلاتے رہے، روتے اور مچلتے رہے، اور ہمہ وقت اپنی دعاؤں کے اندر اس گنہگار امت کو یاد کرتے رہے. ہم نے تو ان کا بھی پاس و لحاظ نہ رکھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور آپ کے طریقے کو چھوڑ کر کے زندگی بسر کر رہے ہیں. ارے ہاں، ایک وقت وہ بھی آیا ہے آؤ کہ جب ایک پورا نسخہ لکھ کر کے خانہ کعبہ کی دیوار پر ڈال دیا جاتا ہے اور لگا دیا جاتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے.
ان سے کوئی لین دین نہیں ہوگا، ان کو کوئی کھانے پینے کی چیزیں نہیں دی جائے گی اور ان کو شعبہ بھی تعلیم میں بند کر دیا جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے کھانے کا سامان ختم ہو چکا ہوتا ہے، معصوم بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں، مائیں اپنے چھاتی پٹک رہی ہیں۔ ارے ہاں، ایک صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اسی کے اندر بند تھا اور میرا ہاتھ ایک گیلی چیز پر پڑا، میں نے اس کو اٹھا کر کے کھا لیا، مجھے آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ چیز کیا تھی، اور صرف اس کی وجہ یہ تھی کہ بھوک شدت کی لگ رہی تھی اور 3 روز ہو گئے تھے پیٹ میں کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی۔ ہاں، اسی گھاٹی کے اندر 3 سال گزارے ہیں، کس لیے؟ اس دین کی خاطر جو میرے آپ تک پہنچایا ہے۔ وہ 3 سال کے بعد اور جب وہاں بھوک کی وجہ سے تڑپنے لگے ہیں، باہر بھی رشتے دار تھے جو اب ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن ایک رشتے دار کی محبت تو دل کے اندر آتی ہے۔ چنانچہ ایک نے کہا، ارے کب تک ان کا بال کاٹ کر دے جائے گا؟ ارے ابو جہل تو کھاتا پیتا پھرتا ہے، فلاں تو کھاتا پیتا پھر رہا ہے، یہ تو ظالم ہے، ارے کب تک اپنی برادری والوں پر ظلم کرو گے؟ اگر وہ نہیں مانتے، بتوں کی پوجا نہیں کرتے تو کیا ہوا؟ ان کے کیا غلطی ہے؟ خامی کیا ہے؟ وہ تو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلا رہے ہیں، آخر کب تک ان کو اس طریقے سے بند کر کے رکھا جائے گا؟ چنانچہ اسی طریقے سے ایک کے بعد کئی، جب ایک محفل سجی، اس کے اندر ایک نوجوان کھڑا ہوا کہ نہیں اب ہم اس کے برخلاف رہیں گے، لیکن اسی شعبہ اسی اندر جہاں پر مسلمانوں کو بند کیا ہوا تھا، وہاں ایک معصوم بچہ ہے جس کا نام عقیل ہے، وہ اچانک آنکھیں کھولتا ہے، ماں کی آنکھوں کا زد کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے اور ماں سے یہ کہتا ہے، اے میری ماں مجھے دودھ پلا دے ورنہ بھوک کی وجہ سے تڑپ کر مر جاؤں گا۔ ماں کی ممتا کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے اور ماں اپنا سر زمین پر پٹکنے لگتی ہے۔ مسلمانوں خیال کرو، ایسا وقت بھی مسلمانوں پر آیا ہے، اس دین کی خاطر انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ وہ محفل سج رہی ہے، وہاں ایک سے بڑھ کر کے 5 آدمی میرے رب کے آقا کملی والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ کی طرف سے بول اٹھے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے، اس تحریر کو ختم کر دیا جائے گا، خانہ کعبہ سے اکھاڑ کر کے پھینک دیا جائے گا، اپنی ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا۔ لیکن آپ کے چچا آ جاتے ہیں، آپ کے چچا کو کالی کملی والے مصطفیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام پہنچا دیا ہے، اے چچا یہ پیغام پہنچا دو، جاؤ جو انہوں نے وہ نسخہ لکھ کر کے ٹانگا ہے جس میں تمام شرطیں موجود ہیں، اس نسخے کو دیمک نے ختم کر دیا ہے اور صرف وہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام باقی ہے۔ جا کے ان کی محفل میں اس بات کو بتا دو۔ کالی کملی والے نے جا کر کے اس تحریر کو دیکھا نہیں ہے بلکہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتلایا ہے۔ جب آپ کے چچا نے محفل کے اندر یہ پیغام پہنچایا کہ جاؤ جا کر کے اپنے اس نسخے کو دیکھ لینا، اپنے اس خط کو دیکھ لینا، ہاں یہ پیغام دیا ہے، یہ بتایا ہے میرے بھتیجے نے۔ چنانچہ ابو جہل نے کہا اگر وہ نسخہ موجود ہوا تو پھر کیا ہوگا کہ جو تمہیں منظور ہو کر لینا، چاہے تو میرے بھتیجے کو قتل کر دینا، جو چاہے وہ کر لینا، میں آپ کے حوالے کر دوں گا۔ لیکن جب نسخہ جا کر کے دیکھا گیا، اس خط کو جا کر کے دیکھا گیا، اس لفافے کو جا کر کے دیکھا گیا تو دیمک نے اس تمام کو ختم کر دیا اور صرف اگر کسی کا نام باقی ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا نام باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تک اس کائنات کے اندر اللہ اللہ کہنے والا ایک بھی باقی رہے گا، رب کائنات اس دنیا کے نظام کو ایسے چلاتے رہے گا۔ یہ تو رب کی مرضی ہے، لیکن ہمارے رب کی بھی کچھ چاہت و تمنا ہے کہ میں نے ایک انسان کو دنیا کے اندر بنایا اور اس کا رتبہ بھی فرشتوں سے اعلیٰ کر دیا، اس کا مقام بھی فرشتوں سے اوپر پہنچا دیا۔ قرآن میں
خلیفہ کے نام سے پکارا، لیکن انسان نے اپنے مرتبے کو بھول کر کے گناہوں کی زندگی میں زندگی بسر کرنی شروع کر دی۔ میرا رب جب بھی نہیں اٹھا بلکہ آگے کا دروازہ کھول دیا اور یوں کہا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ہاں اگر تم نے گناہ کر لیے، گناہ کرتے رہے تو پھر بھی آ جاؤ، میرے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، میرا رب تم سے جب بھی نہیں اٹھا بلکہ میرا رب چاہ رہا ہے کہ میرا بندہ آئے مجھ سے مانگے تو میں معاف کر دوں۔ ارے ہاں، ایک عورت ہے جو گناہوں کے اندر ڈوب رہی ہے، گناہ کرتی ہے اور اس جب اللہ سے توبہ کرتی ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن ایک مثال دیتا چلوں، کالی کملی والے مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے ہیں، چند صحابہ آپ کے ساتھ میں ہیں، راستے میں قافلے کا پڑاؤ ڈالا جاتا ہے، پڑاؤ ڈالنے کے بعد وہاں آرام کیا، قریب میں ایک بستی تھی، صحابہ نے وہاں کسی سے معلوم کیا کہ یہاں پر کوئی ہے جو روٹی وغیرہ لگاتی ہے، بتایا گیا ایک عورت ہے جو تندور پر روٹیاں لگایا کرتی ہے۔ چنانچہ صحابہ نے اس عورت سے جا کر کے اپنی روٹیاں لگوائیں اور صحابہ سے کہا اے صحابہ مجھے ایک بات تو بتلاؤ، میں روٹیاں لگاتی ہوں، میں نے آگ کی روٹیاں بھی لگا دی، میں اپنے ہاتھ کو آگ کے اندر ڈالتی ہوں، لیکن ایک میرا معصوم بچہ ہے، ایک میرا پیارا بچہ ہے، ایک میرا رخت جگر اور نور نظر ہے، میں اس کو آگ کے قریب آنے نہیں دیتی کہ شاید جل نہ جائے۔ میں اتنی محبت اپنے بچے سے کرتی ہوں، میں آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ صحابہ کرام اس کو ساتھ لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور لانے کے بعد اس نے یہی بات عرض کی اے اللہ، جب ایک ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے اور میں نے تو آپ کی زبان مبارک کے کلمات سنے ہیں کہ اللہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دنیا کی تمام ماؤں کی محبت کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو رب کائنات اس سے بھی 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ جب ماں یہ گوارا نہیں کر سکتی ہے کہ میرا بچہ آگ کے اندر نہ جل جائے تو وہ رب کائنات کل قیامت کے دن جو اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہو اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں کیسے ڈالے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، کہ بات یہ نہیں ہے، حقیقت تو یہی ہے کہ میرا رب بہت محبت کرتا ہے، لیکن جو جہنم میں جائیں گے ان کی وجہ یہ بنے گی کہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جائیں گے، جو انہوں نے زندگی کے اندر بیج بویا ہے، جو دنیا میں رہ کر کے پھل بوئے ہیں اسی کو کاٹیں گے۔ یاد رکھو جہنم کے اندر جب انسان کو ڈالا جائے گا اور وہ پانی پانی چلائے گا، رب کہے گا الا حمیما وغساقا، پلاؤ اس کو کھولتا ہوا پانی، پلاؤ اس کو کوئی، وہ پکڑ کر کے کہے گا خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا، پکڑ لو اس کو، اس نے دنیا میں میری نافرمانیاں کی ہے، میری بات کو نہیں مانا ہے، میری بات کو تسلیم نہیں کیا ہے، میرے پیغمبر کی باتوں کو سنتا تھا، ادھر سے سنی ادھر سے ٹال مٹول کرتی، ارے یہ تو روزانہ کرتے ہیں، تقریر تو روزانہ ہوتی ہے، تقریر اصل نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی بتلاتا چلتا ہوں، یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تقریر اصل نہیں ہے، اصل ہے عمل زندگی کا، یہی سمجھانے کی کوشش ہے۔ بہت سے حضرات کو یہ بھی اعتراض ہے کہ تقریر کرنا اصل نہیں ہے، یہی تو میں کوشش کر رہا ہوں، 1 سال سے زائد ہو گیا کہ تقریر اصل نہیں، نماز اصل ہے۔ کسی کے سمجھ میں آئی لیکن دیر سے آئی، 1 یا 2 آدمی کے سمجھ میں آئی لیکن دیر سے آئی۔ یہی سمجھانے کی کوشش ہے کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو اپنی عبادت کے لیے بھیجا، ایک دوسرے کے ساتھ چیمی گوئی کرنے کے لیے نہیں بھیجا،
ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے لیے نہیں بھیجا، ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اپنی عبادت کے لیے بھیجا۔ اور انسان جب رب کی عبادت کرے گا تو یاد رکھو اس کے معاملات خود بخود درست ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے مقدم نماز ہے۔ جو انسان نماز نہیں پڑھتا اس سے کیا امید رکھ سکتے ہو؟ اس سے کیا خیر خواہی کی امید کی جا سکتی ہے؟ کیا وہ مذہب اسلام کے، شریعت مطہرہ کے دوسرے شعبوں کے اندر کام کر سکتا ہے؟ امید نہیں کی جا سکتی۔ ہاں اگر سب سے پہلے نماز کا پابند بنے گا تو پھر تجھ سے دوسرے کاموں کی بھی امید کی جا سکتی ہے۔ ارے ہم تو کچھ نہیں ہے، صحابہ کو دیکھو کیسی کیسی قربانیاں دے کر بھی جب کوئی گناہ ہم سے صادر ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاتے اور جا کر کے اپنے گناہ کو بتا دیتے اور پھر اللہ سے رو کر کے گڑ گڑا کر کے اپنے رب کو مناتے۔ ہاں ایک موقع پر غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کا لشکر تیار کیا ہے، جمعرات کا دن ہے، لشکر لے کر کے روانہ ہو گئے۔ 3,000 صحابہ مدینہ المنورہ کے اندر رہ چکے ہیں، انہیں کے اندر ایک صحابی رسول ابی بن کعب ہے، چنانچہ وہ وہیں پر رہ جاتے ہیں۔ ان سوچتے ہیں میرے پاس تو تیز سواری ہے، میں کل جا کر کے پکڑ لوں گا، مجمع کے اندر جا کر کے، لشکر کے اندر جا کر کے مل جاؤں گا۔ لیکن ماجرا کیا ہوتا ہے، اسی طرح سے ٹال مٹول کرتے رہے، کئی دن گزر گئے، پتہ ہوا کہ لشکر تو واپس آ رہا ہے۔ اب ماجرا کیا ہوتا ہے، جیسے کہ آج ہم ٹال مٹول کرتے ہیں کہ آج سے نہیں، انشاءاللہ کل سے نمازوں کی پابندی کریں گے، آج سے نہیں شام سے پابندی کریں گے۔ ارے پتہ ہے تجھے قرآن کیا کہتا ہے؟ آجا قرآن کو بھی دیکھ لے، اٹھا لے قرآن کو بھی۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اتنا بھی نہیں پتا کہ تم محراب سے نیچے قدم رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا، تو بات کرتا ہے کل کی۔ ارے وہ تو صحابی رسول ہے، جب ان کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول تو واپس آ رہے ہیں، پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ منافق بھی مدینہ المنورہ کے اندر رہ گئے تھے، جو اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ اللہ کے رسول جب آئے، حضرت ابی بن کعب اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں اور جا کر کے تمام باتیں سچی سچی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، لیکن آپ اسے قبول نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کعب چلے جاؤ، میرے سامنے نہ آؤ، جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ نہیں مل جاتا اس وقت تک آپ میری خدمت میں حاضر نہیں ہونا۔ ان کے ساتھ 2 صحابی اور تھے، ان کو بھی منع کر دیا گیا۔ چنانچہ جب اللہ کے رسول ان سے بات نہیں کرتے، دوسرے صحابہ بات نہیں کرتے، آپ کے چچا زاد بھائی، آپ کے کزن حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں میں اللہ اور اس کے رسول سے دل سے محبت کرتا ہوں۔ ارے ان کے بھائی بھی یہ کہہ دیتے ہیں میں نہیں جانتا، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے تو دل سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، مجھے تجھ سے بات نہیں کرنی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ پریشان حال ہے، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ بیوی سے بستر الگ کر دو، بول چال بند، بیوی سے بھی نہیں بولنا ہے، بات بھی نہیں کرنی ہے۔ چنانچہ بیوی سے بھی بولنا بند کروا دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی۔ چنانچہ امہات المؤمنین کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اسی وقت وہی لے کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہو گئے، کیونکہ
کافروں نے جو کہ عیسائیوں کا ایک پادری تھا، انہوں نے بھی حضرت کعب بن مالک کو ایک خط لکھ دیا کہ مذہب اسلام کو چھوڑ دو، چھوڑ کر کے ہمارے پاس آ جاؤ، دولت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا، کعب چھوڑ دو، چھوڑ دو، محمد رسول اللہ کا دامن چھوڑ دو۔ تو کعب کے دل کے اندر یہ خیالات آ گئے، یہ آ گیا یار تیرا ایمان کتنا کمزور ہو گیا، آج کافر بھی تیرے لیے خط بھیجنے لگے، تیرے ایمان کا سودا کرنے لگے، رب کی بارگاہ میں ہاتھ کو پھیلانے لگے، اے رب کائنات میں سے بہت بڑی غلطی صادر ہو گئی، رب سے توبہ کرتے رہے۔ ہاں پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا ہے، جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر کے آئے ہیں اور ایک صحابی رسول حضرت کعب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کے بارے میں وحی کا نزول فرما دیا ہے اور اللہ رب العزت نے آپ کی توبہ کو قبول فرما دیا، لیکن شرط ہے کوئی توبہ کرنے والا بنے۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہم سب کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے، کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔